جاڑے کے موسم میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز کی 2 رکعت کی نیت باندھ کر مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اور مگن ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی لذت اور حلاوت محسوس کرتی ہے اور خوب لمبی نماز ادا کرتی ہے. رکوع میں جاتی ہے, سجدے میں جاتی ہے. اس کے بعد جب سلام پھیرتی ہے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور رونے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور روتی ہوئی اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تو نے راتیں کتنی چھوٹی کر دی کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس روؤں, تڑپوں, اپنے دل کا دکھڑا آپ سے سناؤں, آپ کے سامنے رو کر دکھاؤں تو خوش ہو جائے اور میری مغفرت فرما کر میرے درجوں کو بلند کر دے کہ اے میرے رب کریم مولا, تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ میں ڈھنگ سے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ الصمد. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. درود شریف پڑھ لیجئے سبھی ساتھی ایک بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ حضرات بہت عمدہ بیان اور خطاب سن رہے ہیں. بڑے اچھے اچھے علماء کو, بزرگوں کو آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ. بس اصل میں وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ شاید آپ سننا بھی نہیں چاہتے ہوں گے. اب آپ کی دل کی صدا تو یہی ہوگی نا کہ دعا ہو جائے. بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کوشش میں کروں گا, اگر آپ نے ساتھ دیا, کہ اللہ رب کریم سے ہمیں باتیں کیسے کرنی. ہم سب سے باتیں کرتے ہیں, سبھی لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں. ہمیں اپنے رب سے باتیں کس طرح کرنی. یاد رکھیں, ہمارا رب بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے باتیں کریں. تو ہمیں اپنے رب سے کس انداز میں باتیں کرنی ہے خود ہمارے رب نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے. اب دوسری دنیا سے, جس دنیا میں ہم لوگ عام طور سے زندگی گزار رہے ہیں, غفلت بھری زندگی اور غفلت بھری دنیا, جس میں ہمیں کسی وقت بھی اپنے خدا کی یاد نہیں آتی. جس خدا کے زمین پر ہم چلتے ہیں, جس کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہیں, جس کی نعمتوں سے رات دن فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہم کبھی اس رب کو محبت سے یاد نہیں کرتے. تو اس کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے؟ تو میرے بھائیوں, اس کی محبت ہمارے دل میں نماز کے ذریعے سے آئے گی. نماز پڑھنے والا بندہ نماز پڑھتا ہے, میں آپ سبھی نماز پڑھتے ہیں. نمازی اللہ رب کریم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. نمازی جب نماز پڑھتا ہے اللہ رب کریم سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ رب کریم سے باتیں کرتا ہے. ایک 90 سال کا انسان, 80 سال کا انسان گنہگار, اس نے کبھی مسجد کی طرف نہیں دیکھی کہ مسجد کا دروازہ کدھر ہے. کبھی اللہ کو اپنا رب کہہ کے نہیں بلایا. پوری زندگی غفلت میں اس نے گزار دی. اب وہ 80-90 سال کا ہو چلا. اب 80-90 سال کی عمر میں جب اس کے جسم کے پارٹ پرزے بھی ڈھیلے ہو گئے, جسم کے اعضاء جوارح بیکار ہو گئے, گناہ کر کے وہ تھک گیا, عاجز آ گیا, اب وہ کسی کام کا نہیں رہا. اب اسے اللہ کی یاد آتی, اللہ کے حضور جاتا ہے, نماز کی نیت کرتا ہے کہ اب جاتا ہوں اللہ کے حضور نماز پڑھوں گا. اب دیکھنا,
اللہ رب کریم کی بات اور اس گنہگار بندے کی بات جو 90-80 سال کا بندہ ہے، اللہ کے حضور آیا، پاک صاف کپڑے ہیں، پاک صاف بدن ہے، اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب اپنے ہاتھ اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں اپنے پیچھے اپنی پوری کائنات، پوری دنیا تیرے خاطر چھوڑ آیا ہوں، اب میں آ گیا ہوں آپ کے حضور۔ اور سرنڈر، خود سپردگی کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے حضور، سرنڈر ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ رب کریم کہتا ہے او میرے گنہگار بندے، تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا، تمہیں پتا چل گیا کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ اب سننا بندے کی فریاد۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ میں اپنے دماغ کو لگائیے، اپنی توجہ کو سورہ فاتحہ میں لائیے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو کس کے پاس آیا ہے؟ بندہ کہتا ہے رب العالمین، میں اس رب کے پاس آیا ہوں جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ اچھا، اللہ کہتا اچھا، اتنی اچھی بات ہے تیری کہ تو اپنے رب کے پاس آیا جو ساری دنیا اور ساری کائنات کا پالنہار ہے، تو گنہگار بہت ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ جب ایک نمازی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب یہ آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میں رحمان ہوں، میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی رحیم ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب کریم کہتا ہے اچھا کچھ اور سنا، تو کیا جانتا ہے میرے بارے میں کیسا ہوں، میری کوئی صفت تو بتا۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ روز جزا، قیامت کا دن کا اصلی تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ رب کریم کہتا ہے کہ باتیں تو تیری بڑی اچھی ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، میری تعریف بھی تم نے بڑی شاندار کی، میری صفت بھی بیان کی، خوبیوں کو بھی بیان کیا، تو چاہتا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میری عبادت کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، عبادت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے قابل نہیں، بندگی اور عبادت کے لائق بس آپ کی ذات۔ اور مدد اس لیے چاہتا ہوں کہ رب کریم مولا میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ کا سہارا چاہیے۔ اللہ رب کریم کہتا ہے چل ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت، سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہتا اچھا سیدھا راستہ معلوم ہے تمہیں کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں سیدھا راستہ؟ بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر چلایا، میں مان گیا۔
مجھے چھوڑ کے جائے گا تو نہیں, پھر دوسری طرف تو نہیں چلا جائے گا. بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ میں اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا اور تو ناراض ہوا اور وہ تجھ سے گمراہ ہو کر کہیں دور چلے گئے. میں اس راستے پر چلنا نہیں چاہتا. میرے بھائیوں, جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس انداز میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے, پھر رکوع میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم, میرا رب بڑی بزرگی والا ہے, بڑی پاکیزگی والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. پھر سجدے میں جاتا ہے, کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, میرا رب بڑی عظمت والا ہے, بڑی بزرگی والا ہے, بڑی درجے کی بلندی والا ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ رب کریم خوش ہوتا ہے, فرماتا ہے اے میرے بندے جا, میں نے تیری ساری خطائیں معاف کر دی. اللہ الصمد. نماز عشق کے ساتھ ادا کی جائے, محبت کے ساتھ ادا کی جائے. جب نماز محبت سے ادا کی جاتی ہے اللہ رب کریم نماز کا صلہ اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نماز کو ہم عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ ادا کریں اور محبت سے پڑھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی میں زبردست تبدیلیاں آتی. جاڑے کے موسم میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز کی 2 رکعت کی نیت باندھ کر مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اور مگن ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی لذت اور حلاوت محسوس کرتی ہے اور خوب لمبی نماز ادا کرتی ہے, رکوع میں جاتی ہے, سجدے میں جاتی ہے. اس کے بعد جب سلام پھیرتی ہے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور رونے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور روتی ہوئی اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تو نے راتیں کتنی چھوٹی کر دی کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس روؤں, تڑپوں, اپنے دل کا دکھڑا آپ سے سناؤں, آپ کے سامنے رو کر دکھاؤں, تو خوش ہو جائے اور میری مغفرت فرما کر میرے درجوں کو بلند کر دے. کہ اے میرے رب کریم مولا, تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ میں ڈھنگ سے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ الصمد. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر, ان کے یہ جذبات ہیں, ان کے یہ احساسات ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابیہ آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, ایک سوال کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو, کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ خاتون, وہ صحابیہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے رسول, مرد حضرات تو نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے, نیکیوں میں آگے بڑھ گئے, اور ہم خواتین نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئیں. کہ یہ مرد حضرات مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں, یہ مرد حضرات جہاد میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں, جنازوں کو لے کر چلتے ہیں, جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں, تجہیز و تکفین میں یہ شریک رہتے ہیں, اور ہم خواتین گھروں میں بیٹھی بھی رہتی ہیں, یہ تو بہت آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے. اللہ الصمد. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ, شاباش, سوال کرنے والی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہو, تمہارا گھر کے اندر نماز پڑھنا, مرد کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا, مرد حضرات کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر اللہ رب کریم جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, وہی اجر و ثواب اللہ رب کریم تمہیں گھر میں رہ کر نماز ادا کرنے پر عطا فرماتا ہے.
جب رات کو تمہارے بچے تمہیں جگاتے ہیں، جب دودھ پینے کے لیے مائیں اٹھتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، استنجے وغیرہ کے لیے اپنے بچوں کو اٹھ کر استنجے وغیرہ کراتی ہیں، نیند خراب کرتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی ماؤں کو مژدہ سنایا، فرمایا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایسی ماؤں کو ان مجاہدین، ان سپاہیوں کی طرح جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر پہرا دیتے ہیں، ان کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پہلے کی خواتین بھی کم نہ تھی، وہ ثواب کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں حرص کرتی تھی، لالچ کرتی تھی، وہ مقابلہ کرنا چاہتی تھی مردوں سے کہ مردوں سے ہم نیکی میں، عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، ثواب میں اور اجر میں کسی قیمت پر بھی ہم پیچھے رہنے والی نہیں ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ گھر کا گھر ویران ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، محلے میں بہت سارے گھر ایسے ملیں گے جن گھروں میں نماز پڑھنے والی کوئی مائیں نہیں، کوئی بہنیں نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں۔ ہم آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں بھی محبت سے خالی، ہماری نمازیں بھی عشق سے خالی ہیں، ہماری نمازیں جو اللہ رب کریم ہم سے چاہتا ہے، جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے سے نماز میں ہم اللہ رب کریم سے گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آج افسوس کی بات ہے کہ نماز تو ہے، سجدے ہیں، رکوع ہیں، لیکن سب محبت سے خالی ہے۔ میں اور آپ سبھی عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے عشق و محبت والی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں ہم اپنے رب سے باتیں کیا کریں گے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھ کر رونے، فریاد کرنے اور گریہ زاری کرنے اور آہو بکا کرنے کی انشاءاللہ عادت ڈالیں گے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔